اور ان کے لیے خوشخبری ہوگی جنت کی باغات کی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ کے اندر مومنین کا نور، روشنی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد انسان وہ مومن بن سکتا ہے جس کی روشنی اس کے آگے آگے ہو اور دائیں طرف ہو؟ آیا ہم اس کیٹیگری میں، اس درجے میں آ سکتے ہیں صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے؟ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ صدقا من قلبہ فدخل الجنہ، جس شخص نے دل کی سچائی سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا بس وہ جنت میں داخل ہوا۔ دوسری روایت ہے، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ فدخل الجنہ، جس نے اخلاص دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدقا من قلبی تو ہم سمجھتے ہیں کہ دل کی سچائی کیا ہے، لیکن وما اخلاصھا، اس کا اخلاص کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخلاصھا ان تحجزہ عن محارم اللہ، اس کا اخلاص یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر لے، پھر ہے یہ مومن۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 درختوں کی مثال دی۔ آپ نے فرمایا، ایک درخت وہ ہے کہ جس کی جڑیں زمین کی گہرائی تک پھیلی ہوئی ہیں، اوپر تنا ہے، نہ سایہ ہے نہ پھل ہے۔ ایک درخت ہے اس کی جڑیں بھی پھیلی ہوئی ہیں، اوپر سایہ بھی بہت پھیلاؤ اس کا بہت زیادہ، پھل بھی بہت زیادہ، لوگ اس کے سائے تلے بیٹھتے بھی ہیں، پھل بھی کھاتے ہیں۔ اور تیسرا درخت وہ ہے جس کا پھیلاؤ اور پھل بہت زیادہ، سایہ بڑا گہرا، لیکن جڑیں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ آندھی آتی ہے تو یہ درخت جو گہرے سائے والا اور زیادہ پھل والا، جس کی جڑیں نہیں، وہ آندھی کا تھپیڑا برداشت نہیں کر پاتا، وہ گر جاتا ہے۔ جبکہ وہ درخت جو صرف تنا ہے، فائدہ کسی کو نہیں، لیکن جڑیں ایمان کی جڑیں ہیں، زمین کی بڑی گہرائی تک پھیلی ہوئی ہیں، صرف اوپر تنا ہے، اس کا فائدہ نہیں کسی شخص کو، تو ایسا شخص بھی کامیاب نہیں۔ اکیلا ایمان کو کیا کرنا ہے؟ جو ایمان دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، صرف اپنے آپ کو ہی مضبوط کر رہا ہے، ایسا بھی مومن نہیں چاہیے۔ مومن وہ ہے جس کی ایمان کی جڑیں بھی زمین کی گہرائی تک پھیلی ہوئی ہیں، مضبوط ہے، اس کا سایہ بھی بہت زیادہ، پھل بھی بہت زیادہ، لوگ اس سے فائدہ بھی بڑا اٹھاتے ہیں، اس کے سائے تلے بیٹھتے بھی ہیں۔ سائے تلے بیٹھنے کا مطلب کہ اپنے آپ کو اس کے آغوش میں آ کر محفوظ و مامون سمجھتے ہیں۔ اصل ایمان والا مومن وہ ہے۔ اب ہم نے یہ جائزہ لینا ہے، آیا ہم نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور ایمان والوں کی صف میں آئے، اپنے آپ کو مومن بنایا اور اپنے آپ کو مومن کہلایا؟ آیا لوگ ہماری آغوش میں آ کر محفوظ و مامون بھی ہیں یا کہ نہیں؟ کہیں یہ تو نہیں کہ کوئی سائے تلے آئے تو اوپر سے ہم کیڑے پھینکنا شروع کر دیں،
ہمارے اوپر جو بچھو ہیں وہ جھاڑ کر اس کے اوپر پھینک دیں، کہیں ایسی صفات تو نہیں ہمارے اندر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن وہی ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے گا۔ آیا یہ ایمان ہمارے اندر ہے؟ جب ایسا مومن بن جائیں گے تو پھر روشنی ہے، آگے بھی دائیں بھی، پھر وہ مومن چلے گا تو روشنی اس کے آگے آگے ہوگی، اور منافقین کہیں گے ٹھہر جاؤ ذرا، اس روشنی سے ہمیں بھی رستہ مل جائے، لیکن قطعاً نہیں مل پائے گا۔ لیکن مومن بننا بہت ضروری ہے، لیکن مومن بھی وہ جن کی صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائے۔ مومن تو وہ ہے جس کے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ میں مسلمان تو ہو گیا، آیا میری زبان سے میرے ہاتھ سے میرا بھائی محفوظ ہے؟ ہم خود اپنا جائزہ خود لے سکتے ہیں۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق آیا میں نے ترجیح کن باتوں کی دی؟ اپنے مفادات کو ترجیح دی یا اپنے بھائی کو ترجیح دی؟ اپنی اخلاقی اقدار کو، رشتوں کو ترجیح دی یا اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان رشتوں کو دور پھینکا اور توڑ دیا؟ کہیں ایسا تو نہیں؟ یہ ایمان نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگا تو آپ اپنے ایک پھوپھی ذات مستہ بن اثاثہ کو صدقہ و خیرات دیا کرتے تھے، دوسرے لفظوں میں ماہانہ دیا کرتے تھے، خرچہ۔ تو بہتان میں وہ مستہ بھی شامل ہو گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھینچ لیا، خرچہ دینا بند کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت بھیج دی کہ جس کو اللہ اپنے فضل اور کرم سے نوازتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو مت کھینچے۔ کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اپنے فائدہ اور نقصان کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ بہت بڑا سبق دے دیا کہ ابوبکر اگر للہیت موجود تھی تیرے صدقہ و خیرات کے اندر تو بے شک تیری بیٹی بھی اس نے بہتان لگایا، تجھے چاہیے تھا کہ ہاتھ نہ کھینچتا۔ اگر ہاتھ کھینچا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ للہیت نہیں، تو اپنا فائدہ و نقصان کو دیکھتا ہے۔ فوراً جاری کر دیا کہ کہیں اللہ مجھ پہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ قصے اور کہانیاں نہیں، بلکہ ہمیں صحیح مومن بنانے کی طرف اور بننے کی طرف رہنمائی ہے کہ آیا ایسے مومن ہم ہیں کہ کہیں صدقہ و خیرات کے پیچھے اپنے مفادات تو نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر زکوٰۃ کا نظام انفرادی طور پہ نہیں دیا۔ جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں نا جی، دائیں ہاتھ کو دو اور بائیں کو نہ پتہ چلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ زکوٰۃ کے بارے میں نہیں، عام صدقات کے بارے میں بھی ہے۔ زکوٰۃ تو پورے پنڈ کی یا پورے خاندان کی اکٹھی کرنی ہے، بیت المال میں جائے گی، پھر بیت المال غرباء کی فہرست بنا کر ان پر زکوٰۃ تقسیم کرے گا۔ اجتماعیت ہے وہ، اس لیے کہ جو غریب آدمی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی غریب کی عزت نفس کسی امیر کے سامنے مجروح نہیں کرنا چاہتا۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ کسی امیر کے سامنے میرا غریب بندہ آنکھیں نگاہیں جھکا کر چلے۔ اب زکوٰۃ میں اگر کسی غریب کو دیتا تو وہ بیچارہ میرے ہر معاملے میں غلط بات پہ بھی ایگری کرے گا، کیوں؟ میں اسے صدقہ و خیرات دیتا ہوں۔ یہ اجتماعیت ہے، اور یہ اجتماعیت خاندان، علاقے، مساجد، ان کی سطح پہ بنائی جا سکتی ہے۔ اور ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ نہیں، انفرادی طور پر بس دوسروں کو اپنی متحدی میں لے آؤ زکوٰۃ دے کر، صدقہ و خیرات دے کر۔ قطعاً ایسا نہیں۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، انما الصدقات للفقراء والمساکین، اس میں ایک عاملین کا لفظ ہے، زکوٰۃ اکٹھی کرنے والوں کی تنخواہ بھی اس میں دینی ہے۔ اب اکٹھی کرنے والے کا کون ہے؟ ہمارے ہاں کون ہے اکٹھی کرنے والے؟
کوئی نہیں، جب دوں گا میں انفرادی طور پر تو اکٹھی کرنے والے کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں جاءکم فاسقٌ بنبأ فتبینوا، یہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مسترق خاندان کی زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے عقبہ بن ابی معیط کو متعین فرمایا کہ وہاں جا کے زکوٰۃ لے کے آنا ہے۔ زرار بن حارث وہاں کا سردار ہے، اس کو جا کے ملنا، اور اس نے زکوٰۃ اکٹھی کی ہوگی وہ لے کے آ جاؤ۔ وہ وہاں گیا نہیں، اس کی دشمنی تھی کسی اسی خاندان کی کئی افراد سے، تو اس نے آگے بہانہ بنا دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کشی، لشکر کشی کا حکم دے دیا کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، تو لہٰذا ان سے زبردستی لا کر جنگ کر کے زکوٰۃ لائی جائے۔ اب مجھے یہ بتائیں، اگر میں کہہ دوں کہ میں نے تو انفرادی طور پر ادا کر دی ہے تو پھر لڑائی ہوگی میرے سے پاس؟ نہیں نہ ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ انفرادی عمل ہے ہی نہیں، یہ اجتماعی عمل ہے جس کو ہم لوگوں نے انفرادیت کے اندر لا کے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اور گھر کے نوکروں کو بھی زکوٰۃ دے کر ہم اپنی متحدی میں لے آتے ہیں، وہ نظریں جھکا کے ساری زندگی بسر کرتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، اگر کسی کو زکوٰۃ دینی ہے اس کو پتہ نہ ہو کہ کس نے دی ہے۔ اور پھر اور بڑے مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ پلاٹوں کی زکوٰۃ کا ہے، جی پلاٹوں پہ زکوٰۃ لگتی ہے یا نہیں؟ مجھے آج تک فلسفہ ہم مولویوں کا نہیں سمجھ آیا۔ صرف چند ایک واقعات سے میں آپ کو بتاتا ہوں، پلاٹوں پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ احادیث نبوی ڈھونڈ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز پر بھی زکوٰۃ نافذ کی ہے اسی چیز سے، جنس سے ہی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ سونا ہے 7.5 تولے، تو آپ 7.5 تولے نصاب پہ پورا ہو جائے تو اسی میں سے زکوٰۃ جتنی بنتی ہے والی اتار کر دے سکتے ہیں، کوکا اتار کر دے سکتے ہیں، انگوٹھی اتار کر دے سکتے ہیں۔ اسی طرح چاندی ہے، چاندی میں سے بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح بکریوں کی زکوٰۃ ہے، بکریوں میں سے بکری اٹھا کے دے سکتے ہیں۔ اونٹوں کی زکوٰۃ اونٹوں میں سے دے سکتے ہیں، گائے ہے تو گائے میں سے دے سکتے ہیں۔ یعنی کہ ہر اس چیز پہ زکوٰۃ ہے جس سے اسی جنس سے بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہو۔ مجھے بتائیں پلاٹوں سے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ 40واں حصہ پلاٹ کاٹ کے میں زکوٰۃ دے دوں؟ قطعاً نہیں۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیوان بیت المال سے پوچھا کہ یار ان یتیم بچوں کا کتنا پیسہ ہے؟ اس نے آگے کہا کوئی 3-4 لاکھ دینار و درہم۔ آپ نے فرمایا اس کو کاروبار پہ لگاؤ، تجارت پہ لگاؤ، کہیں زکوٰۃوں کی نظر نہ ہو جائے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو سرکل میں پیسہ ہے، کاروبار میں ایڈجسٹ ہے، چاہے اربوں روپے ہی کیوں نہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ ہے یسألونک عن ماذا ينفقون، اے میرے حبیب تجھ سے پوچھتے ہیں خرچ کیا کریں، کیا صدقہ کریں، تو کہہ دیجئے قل العفو، جو بچ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی بچا ہوا وہ جس کو 1 سال ہوئے سیو ہوئے، 1 سال گزر گیا تمہارے پاس بچا ہوا ہے، خرچ نہیں ہوا، اس میں سے 40واں حصہ دینا پڑے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح اسلام سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو بتائیے گا۔ کاروبار سے زکوٰۃ کی نظر نہ پڑے۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ کاروبار لایا گیا پیسہ وہ سارا استثناء ہے؟ وہ زکوٰۃ استثناء ہے۔ اس زکوٰۃ صرف اسی پیسے پہ ہے جس کو سیو ہوئے 1 سال کا عرصہ گزر جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس پہ نہیں۔ ہاں، اربوں روپے کی فیکٹریاں ہیں، کاروبار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس میں سے میں بتاتا ہوں ان پہ، ہاں ایسٹس پہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ ایسٹس وہ ایسٹس جو منتقل نہیں ہو سکتے ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے اربوں روپے کی مشینری پڑی ہے
اب زکوٰۃ 1 کروڑ کی مچھلی ہے، 2.5 کروڑ روپے زکوٰۃ کہاں سے لائے گا؟ میں نے 1 کروڑ کا پلاٹ خرید لیا، رکھ لیا کاروبار کے لیے، 10 سال بعد بیچوں گا، مہنگا ہوگا تو میں 2.5 لاکھ روپے ہر سال کیسے دوں؟ کہاں سے دوں؟ اسلام یہ تو نہیں چاہتا کہ میں قرضہ لے کر دوں، بھی خان صاحب سے قرضہ لے لوں، اس سے قرض لے لوں، یا 2.5 لاکھ دے دو، میں نے زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ بھئی سارے پیسے تو میں نے اس پہ لگا دیے، تو زکوٰۃ کہاں سے لاؤں؟ اسلام کا فلسفہ بھی تو دیکھو نا، کہ زکوٰۃ ہے ارتکاز دولت کا توڑ، کہ دولت مرتکز نہ ہو کر رہے، اس کو سرکل میں لاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی موقف ہے کہ اس دولت کو سرکل میں لاؤ، تجارت پہ لگاؤ، کہیں پڑی پڑی زکوٰۃوں کی نظر نہ ہو جائے، یتیموں کا مال کم نہ پڑ جائے، کاروبار پہ لگاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو کاروبار پہ ہے وہ سرکل میں ہے، سرکل میں جتنی بھی اماؤنٹ ہے، اربوں روپیہ کیوں نہ ہو، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ سیونگ پہ ہے، جس کو 1 سال کا عرصہ گزر جائے وہ محفوظ ہے، کام میں نہیں لائی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے 40واں حصہ نکالو، دو۔ یہ ہے دولت کا ارتکاز، اس کا توڑ زکوٰۃ۔ دوسرا ہے احتکار۔ احتکار ہوتا ہے کسی جنس کو 40 دن تک ایک جگہ محفوظ کر کے رکھا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص 40 دن سے زائد کسی جنس کو اس نیت سے رکھتا ہے کہ وہ مہنگی ہوگی تو بیچوں گا، وہ حرام کھائے گا، وہ منع ہے۔ 40 دن سے پہلے اس کو بیچنا ہوگا، مارکیٹ میں لانا ہوگا۔ اور احتکار کا توڑ عشر ہے کہ جتنی فصل آئے 18 من پہ عشر دینا پڑے گا، اور خمس 20واں اور 10واں حصہ۔ 10واں حصہ اس زمین پہ جو بارانی ہے، جس پہ خرچ نہیں ہوتا، اور 20واں حصہ اس پہ جو بارانی نہیں، جس پہ مالیہ وغیرہ ادا کرنا پڑتا ہے، خرچ ہوتا ہے۔ یہ ہے احتکار کا توڑ، اور ادھر ہے ارتکاز کا توڑ۔ جی ہاں جی، بالکل صحیح ہے، مہنگا ہو جائے بیچے گا، لیکن پیسہ آپ کے پاس ہے۔ مہنگی ہوگی بیچنے کے لیے لے لی، مہنگی بیچنی ہے، مہنگی کر کے رکھ لی، محفوظ ہو گئی، وہ ہے پلاٹ۔ اس سے غریبوں کو کوئی فائدہ نقصان نہیں، جنس کا غرباء کو فائدہ اور نقصان ہے۔ اگر آپ جنس رکھیں گے، دالیں چھپا کر رکھ لیں کہ مہنگی ہوں گی تو بیچوں گا، دال تو کھانی غریبوں نے، اس پہ غریبوں کا کوئی نقصان فائدہ نہیں ہے، کیونکہ پلاٹ پہ آپ نے پلاٹ خریدا تو آپ کا پیسہ آپ کے پاس نہیں رہا، وہ سرکل میں آ گیا ہے۔ تو پیسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو تمہارے پاس 1 سال تک محفوظ رہے، حدیث کے لفظ ہے، اس سے زکوٰۃ دو۔ 10 سال تک محفوظ ہے پلاٹ، لیکن پیسہ تو نہیں ہے۔ اگر پلاٹ سے دے سکتے ہیں کاٹ کے تو 40واں حصہ دے دیں۔ میں نے عرض کیا بھی 1 کروڑ کا پلاٹ میں نے خریدا، چھوڑ دیا، اب 2.5 لاکھ روپیہ بنتی ہے زکوٰۃ میری، تو وہ کہاں سے دوں گا؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ تو وہ قرض لوں، قرض لے کر میں زکوٰۃ دے نہیں سکتا۔ یہ فلسفہ اسلام کا بھی سمجھنا پڑے گا۔ اچھا، کاروبار میں جو ہے نا، لون کاٹیں گے تو نہ اس کے کام کا نہ اپنے کام کا، تو اس لیے زکوٰۃ صرف اسی جنس پہ ہے جس کو کاٹ کے آپ دے سکتے ہیں۔ مثلا پلاٹ تو خریدا، لیکن اب پلاٹ کاٹ کر میں دے تو نہیں سکتا، تو سونا جو ہے اس میں سے 40واں حصہ میں والی اتار کے دے سکتا ہوں، انگوٹھی کاٹ دے سکتا ہوں، کوئی چیز دے سکتا ہوں، اگر پیسے نہیں ہیں تو۔ جس ٹائم پلاٹ سیل ہوگا وہ اتنے سالوں کی پھر نہیں، قل العفو کا مطلب یہ ہے کہ جو پیسہ آپ کے پاس محفوظ ہے، بچا ہوا ہے، پیسہ ہے، جمع ہے پلاٹ کا، جی ہاں، آپ کے پاس جمع ہے ہی نہیں، جب قیمت ملے آپ کے پاس ہے ہی نہیں پیسہ، وہ صرف پلاٹ ہے۔ پیسہ تو اوروں کے پاس ہے، وہ تو مارکیٹ میں پھیلا ہوا ہے، بکھر گیا پیسہ۔ شکل تو سیم ہو گیا، پلاٹ خریدا تو پیسے دے دیے، سونا خرید کے رکھ لیا تبھی پیسے دے دیے، سونا پڑا ایگزیکٹ ہاں، زکوٰۃ سونے پہ پڑے اس لیے پڑی کہ آپ کے پاس آپ قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی سونے کی زکوٰۃ دینے کے لیے۔ آپ انگوٹھی نکال لیں گے اتنی، کوئی بالی اتار کے نکال لیں گے اتنی، 40واں حصہ آپ اس میں سے دے سکتے ہیں آسانی سے،
آپ کو قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پلاٹ خریدا 1 کروڑ روپے کا, 2.5 لاکھ زکوٰۃ دینی ہے, پیسہ آپ کے پاس ٹیڈی نہیں ہے, ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہیں, جمع پونجی پہلے خرچ کر دی, وہ پلاٹ لے کے رکھ لیا بچوں کے لیے, تو اب زکوٰۃ کہاں سے لو؟ قرض لوں. اب وہاں سے کاٹ کے تو میں دے نہیں سکتا, سونے کے کاٹ کے میں دے سکتا ہوں, چاندی کی کاٹ کے میں دے سکتا ہوں. فلسفہ احادیث دیکھیں, حدیث جتنی بھی احادیث ہیں جن میں سے زکوٰۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے, وہ وہی زکوٰۃ ہے جو بحیثیت ہے, وہی جنس بھی آپ دے سکتے ہیں. پیسہ نہیں ہے تو آپ وہی جنس اٹھا کے دے سکتے ہیں. گائیں ہیں, بکریاں ہیں, سونا ہے, چاندی ہے, انہی پہ زکوٰۃ ہے. کوئی پلاٹوں پہ اور زمینوں پہ اور جائیدادوں پہ کوئی زکوٰۃ نہیں بتائی گئی. ان کی انکم پہ ہے, انکم کو بھی 1 سال محفوظ ہو جائے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات ہیں کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا, بلکہ اس سے 1 ماشا یا 1 رتی کم ہے, آپ نے فرمایا اس پہ واجب نہیں ہے, اگر وہ خوش دلی سے دینا چاہے تو دے لے. آپشن دے دیا, واجب نہیں ہے کیونکہ نصاب پہ نہیں پہنچی, اگر وہ خوش دلی سے کچھ دینا چاہتا ہے تو دے دے. یہ بہت سی روایات موجود ہیں. کاروبار میں جو ہے نا سال کے بعد اس میں بھی کاروبار کا ایسے اجروں میں اسلام نے نہیں ڈالا. سیدھی سی بات ہے, کاروبار میں اپنی خوش دلی سے جتنا زیادہ دے سکتے ہیں دیں. وہ کوئی بیس بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس بیس پہ ہم دے دیتے ہیں, تو وہ جو پروفٹ آتا ہے اس میں دے دیں, یا ایک شخص, 1 سال میں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا, جتنا ڈفرینس آئے گا میں بتاتا ہوں. نہیں, اتنا غریب آدمی تو ڈفرینس نہیں نکال سکے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جا رہا تھا تو بادلوں سے آواز آئی کہ اے بادلوں جاؤ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو. وہ کہنے لگا میں نے دیکھا بادلوں کو, بادل چل پڑے ہیں, آواز میں نے خود سنی, بادل چڑھ پڑے, ایک مقام پہ گئے اونچی جگہ پہ, وہ خوب برسے, وہاں سے پانی نالا بن کے گیا. تو میں پانی کے پیچھے پیچھے گھوڑے پہ بیٹھا تھا, تو وہاں پہنچا تو ایک بابا اس پانی کو اپنے کسی کے ساتھ, بیلچوں کے ساتھ رخ بدل رہا تھا پانی کا باغ کی طرف. تو میں نے بابے سے نام پوچھا تو وہی نام تھا جو بادل سے آواز آئی تھی کہ فلاں بابے کے باغ کو جا کے سیراب کرو. کہنے لگا بابا تیرا عمل کیا ہے؟ بابا کہنے لگا کہ میرا عمل کوئی نہیں, میں نے اس باغ کے 3 حصے کرتا ہوں, ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں, ایک حصہ باغ کے اخراجات کے لیے, ایک حصہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہوں. اس کا مطلب 1/3 اللہ کے لیے رکھ لیا. تو 1/3 حصے دار اللہ ہے اگر, تو وہ کیا وہ کاروبار ڈاؤن ہونے دے گا؟ اس لیے اللہ کا حصہ ہر مال میں رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح مومن وہ بنائے جس کی روشنی پھیلے. میں نے اس لیے یہ گفتگو کی ہے کہ مومن اگر وہ روشنی والا بننا ہے تو اس کے اوصاف اور ہیں. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا, جب اس کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. یہی مومن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. صفحے بنا لیں بھائی. پھنس گیا پھر. لکھ کے گئے جی, اس کرائے کے بھی زکوٰۃ ہے. اگر اس کو 1 سال سیو ہوئی تو زکوٰۃ لگے گی. ہاں, وہ اس میں زکوٰۃ لگے گی. وہ واجب نہیں ہوگی, لیکن خوش دلی سے جو دینا چاہیں دیں. ایڈوانس دے سکتے ہیں. اگر کوئی غریب آدمی اس کو بڑی ضرورت ہے, آپ سمجھتے ہیں یار ابھی 2 مہینے میرے سال کو رہ گئے, تو آپ اس کو دے دیں. یہ حدیث پہ ثابت ہے. فطرانہ 200 روپے کا اسٹیمیٹ لگایا جا رہا ہے. اور ہاں جی, منتھلی بھی دے سکتے ہیں, غربا کو تقسیم کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں اس میں. پورے سال کی جو جمع ہے آپ کسی بچے کو خرچ, تعلیمی خرچ بھی دے سکتے ہیں اس حساب سے ہر مہینے.
کا اندازہ ہے نا کہ میرا ایسٹیمیٹڈ ایسٹیمیٹ ہوتا ہے کہ میں کروڑ روپے کی میری مالیت ہے، میں نے لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ خرچ کرنا ہے، تو اس کو ڈیوائڈ کر دیں 12 مہینوں میں. کوئی ضروری نہیں کہ رمضان کا انتظار کرنا ہے.